نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 17 میں دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ ٹھیک ہے، تو اس سے لیسن سننے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، پہلے اپنا رجسٹر لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو لکھتے بھی جانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ اس طرح ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے نا تو آپ کو پھر اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں نون ساکن۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون ساکن ہے یہ کیا ہے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ تو جزم آپ جانتے ہیں کہ حرف کے اوپر چھوٹی سی دال کی طرح جو ہے نا وہ بنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا کہ جب ہم نے کسی کلمے کے اوپر وقف کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم جزم لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر سٹے کرتے ہیں۔ تو یہ جو نون ساکن ہے نا یہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے، اس کے اوپر پہلے سے ہی جزم لگی ہوئی ہے، اس لیے اس کو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نون تنوین۔ تنوین کا بھی بتایا گیا تھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے جب ہم تنوین ادا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جو ہے نون کی آواز بھی آتی ہے، تو نون اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں کیونکہ وہاں پہ 2 زبر لگی ہیں، 2 زیر لگی ہیں یا 2 پیش لگی ہیں۔ ٹھیک ہے، نون تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ آپ لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے، کبھی درمیان میں یا شروع میں نہیں آیا۔ نون تنوین نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو الحمدللہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اسٹینڈ نہیں کرنا ہوتا تو ہم جہاں پر جو بھی تنوین ہوتی ہے، زبر زیر پیش یا جو بھی حرکت ہوتی ہے اسی طرح ہم اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے اسٹے کرنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آخری حرف کو جو بھی اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر تو ساکن لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وصل کی صورت میں ہم اس کی تنوین کو ادا کریں گے، لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر اسٹے کرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو پھر ہم وہاں پہ جزم لگا دیں گے، تنوین کو ادا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اگر 2 زبر کی تنوین ہے تو پھر ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، جی وہاں پہ ہم یوں کرتے ہیں کہ 1 زبر کو ادا کرتے ہیں جہاں پر 2 زبر کی تنوین ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، یہ اپنے پاس آپ لکھ لیں اچھے سے۔ کتنے قواعد ہیں؟ جی 4 قواعد ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ ان چاروں کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں، ان کو انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے، لیکن ان کو باری باری ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اظہار کو۔ ٹھیک ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اظہار کیا ہے۔ اظہار نون ساکن اور تنوین کو بغیر گنہ کے ادا کرنا۔ گنہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم جو ہے گنہ کر رہے ہوتے ہیں، آواز کو ناک کے اندر ٹھہرا کے ہم گنہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں پہ آپ جب تلاوت سنتے ہیں تو قاری حضرات جو ہیں وہ کہیں پہ آواز کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس طرح کچھ بھی نہیں کرتے، جیسے ہم ادا کرتے ہیں امنا اما۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ گناہ میں آتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین پر اظہار کرنا ہے، یعنی گناہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ دیکھیں اظہار کا لغوی معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون کو اس کے مخرج سے بغیر گناہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم ظاہر کریں گے، نون کی اور تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، سمجھ آئے گی کہ ہم نون یا تنوین کو ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا
आइन, ह, गैन, ख। ठीक है, ये 6 हरूफ हैं। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से ज़हन नशीन करना है। अगर ये हरूफ आप भूल गए तो आपको नहीं समझ आएगी कि यहाँ पे क्या करना है हमने। तो जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए तो आपने वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपने इज़हार करना है, यानी गुन्ना नहीं करना, आवाज़ को छुपाना भी नहीं है। इन 6 हरूफ को क्या कहते हैं, हरूफ़े हलकी कहते हैं। फिर से देखें कौन से 6 हरूफ हैं, हमज़ा, हा, आइन, ह, गैन, ख। इन 6 हरूफ को अच्छे से ज़हन नशीन करें। ठीक है, अपने पास लिख लें। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 हरूफ आ जाएंगे तो वहाँ पर आपने इज़हार करना है, गुन्ना नहीं करना। ठीक है, आगे देखें। ठीक हो गया, आगे देखें, नून साकिन और तनवीन को अदा करके फ़ौरन बाद वाले हरफ को अदा करें, दरमियान में देर ना लगे वरना क्या हो जाएगा, इख्फा हो जाएगा। और इतनी जल्दी भी ना करें कि हरफ जो है वो सही अदा ना हो। ठीक है, तो चलें अब हम मश्क पे कुछ मिसालें देख लेते हैं, इंशाल्लाह बात और क्लियर हो जाएगी। मश्क देखते हैं अब। यहाँ पे अब देखें, या ज़बर नून, यन। अब ये नून है ना और नून साकिन है। ऊपर हमने क्या देखा था, नून साकिन और तनवीन। अब ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद आगे क्या आ गया है, हमज़ा। और ये हमने कहाँ पे देखा है, ऊपर जो हमने 6 हरूफ देखे हैं उनके अंदर हमने हमज़ा देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया है तो यहाँ पे अब हमने इजहार करना है, यूँ नहीं करना यन, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इजहार करना है, नून का इजहार करना है, नून को जाहिर करना है। यन, 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 हमज़ा ज़बर व, औ, नून ज़बर ना, यन औ ना। ठीक है, यन औ ना, औ क्या है, वाओ लीन। आगे देखें, यन हौना, यन। यहाँ पे नून साकिन के बाद क्या आ गया है, हा भी हमने देखा है उन 6 हरूफ में, हरूफ हालकी में। ठीक है, यन हौना। आगे देखें, यन आइकु, नून साकिन के बाद आइन आ गया है। तो जब भी आपने तिलावत करनी है कुरान मजीद की तो आपने देखना है नून साकिन आ रहा है, इसके बाद कौन सा हरफ आ रहा है। अगर तो आपको इन 6 हरूफ में से कोई हरफ मिले तो आपने वहाँ पे इजहार करना है, टाइम नहीं लगाना अदायगी करते वक्त। ठीक है, यन आइकु, यन हैतूना, नून साकिन के बाद हा आ गया, यन हैतूना। और तू क्या है, वाओ मद्दा। ठीक है, इन चीज़ों का भी जो पहले हम देख चुके हैं उनका भी ध्यान रखना है। फसयुनगिदूना, फसा युन, युन, यूं नहीं करेंगे, यूं। ठीक है, फसयुनगिदूना, दू वाव मद्दा है। अल मुनखनिकतु, मुन, 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 मुनखनिकतु, नून साकिन के बाद ख आ गया है और ये ख हमने 6 हरूफ में देखा है, हरूफ हालकी में देखा है। ठीक है, आगे देखें, मन आमाना। अब यहाँ पर बात को समझें कि मन आमाना आया है नून साकिन के बाद हमज़ा। अब आप कहेंगे ये तो अलिफ है, तो ये चीज़ आपको पहले बता दी गई थी ये भी कि अलिफ खाली होता है, जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। तो अब ये हमज़ा बन गया है तो इसलिए यहाँ पर भी हम इजहार करेंगे, मन आमना। ठीक है, मिन हादिन, हा भी हरूफ हालकी में से है। ठीक है, मिन हादिन, यूँ नहीं करेंगे, मिन हादिन। ठीक है, मिन हादिन, मिन हादिन। ठीक है, चलें अब हम कुछ मिसालें जो हैं वो तनवीन के साथ भी देख लेते हैं और बाकी जो नून साकिन की मिसालें हैं वो आपने खुद उनको तैयार करना है। ठीक है, इस तरह ये है कि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो समझ जाएगी, छोटा सा आप लोगों का साथ साथ टेस्ट भी हो जाता है। चलिए जी, अब हम देखते हैं तनवीन के साथ। तो देखें यहाँ पर है कुरआनन अजबन, आखिरी हरकत है, इसका भी आपने ध्यान रखना है कि 2 हरकत इसको अदा करना है, यूँ ना हो कुरआनन, कुरआनन नहीं, कुरआनन अजबन। अब यहाँ पर देखें, नून के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है और आगे आइन आ गया है। जैसे हम नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ देखते हैं, इसी तरह हमने तनवीन के बाद भी देखना है। कुरान मजीद की जब आपने तिलावत करनी है तो आपने देखना है तनवीन है, 2 ज़बर है, 2 ज़ेर है, 2 पेश है, तो उससे आगे वाला हरफ कौन सा है।
اگر تو وہ ان 6 حروف میں سے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے. تو کس طرح ادا کریں گے؟ قرآنً عجبًا. اگر ہم نے اس کے اوپر اسٹے کرنا ہے عجبًا پہ تو کیا کریں گے؟ 2 زبر کو ایک زبر ادا کریں گے پھر قرآنً عجبا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے دیکھیں قرضًا حسنًا. ضاد کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور آگے ہا آ گیا ہے تو اس لیے اب ہم یہاں پر اظہار کریں گے قرضًا حسنًا. ٹھیک ہے. قرضًا حسنًا میثاقًا غلیظًا. اب یہاں پر دیکھیں ان کو دو حرکت ادا کریں گے. آگے قوف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور ساتھ آگے غین آ گیا ہے تو یہ بھی ان 6 حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے. میثاقًا غلیظًا. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں حور عین. حور 2 پیش کی تنوین اور تنوین کے بعد آگے کیا ہے؟ عین. تو اظہار کریں گے عزیز حکیم. عزیز عزیز. اس کو زی کو یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. 2 حرکت عزیز عزیز حکیم اور زا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے ہا ہے. اظہار ہوگا عزیز حکیم. اچھا یہاں پہ اگر ہم نے اسٹے کرنا ہے حکیم پہ تو ہم کیا کریں گے؟ جیسا کہ ہم نے اوپر کیا چیز دیکھی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے دھیان سے سنا ہو تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون تنوین جو ہے وہ وصل میں پڑھا جاتا ہے لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا. تو اس لیے ہم یہاں پر اگر ہم وصل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم یوں ہی کریں گے عزیز حکیم. لیکن اگر ہم یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں تو پھر ہم آخر والی جو میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اس کو ادا نہیں کریں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے عزیز حکیم. ٹھیک ہے. عذاب غلیظ علیم خبیر. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اچھا یہاں پہ انہوں نے ہدایات بھی دی ہوئی ہیں. عین اور ہا کو ادا کرتے وقت بعض لوگوں کا گلا جو ہے نا وہ مطلب تنگ ہو جاتا ہے. مطلب گلا جو ہے نا اس کو گونٹ لیتے ہیں اس کو دبا لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا بلکہ انہیں نہایت نرمی سے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں. ایسا کرنا بھی غلط ہے. وہی جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ امنا جیسے اگر ہم یہاں پہ ادا کریں من من تو اس کو ہم کر جائیں من. اس میں ناک میں آواز کو نہیں لے کر جانا کیونکہ ہم اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا بتایا گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد فوراً ہی دوسرا حرف جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم نہیں لگانا. ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے اور اپنے پاس اس کے نوٹس ضرور بنانی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.